اب دیکھیں سورہ البقرہ جو ہے اس کی جو پہلی 10 آیات ہیں، سورہ البقرہ کی پہلی 10 آیات جو ہیں، یہ 10 آیات سورہ الفاتحہ جو ہے اس کی وضاحت ہے۔ پھر یہ جو سورہ البقرہ کی پہلی 10 آیات ہیں، انہی کی وضاحت ہے پورا قرآن، انہی کی وضاحت ہے پورا قرآن ہر پہلو سے۔ اب پہلی 10 آیات جو کہ پورے کا پورا قرآن ہے، یہ کیا ہے ذرا دیکھیے، غور کریں۔ الف لام میم، الف لام میم۔ اب الف لام میم کیا ہے؟ تو الف لام میم کیا ہے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اگر آپ نے حروف تہجی والی نشست سنی تو آپ کے اوپر واضح ہو چکا ہوگا، اگر آپ نے حروف تہجی والی نشست نہیں سنی تو دوبارہ سن لیں، آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا۔ الف لام میم، الف لام میم یہ کائنات ہے، یہ کائنات یعنی جس طرح چل رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اچھا، آج تک آپ نے دیکھا کہ جو تراجم کیے جاتے ہیں وہ تراجم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے۔ حیران کن طور پر یہاں کیا لکھا ہے؟ یہاں لکھا ہے ذالک الکتاب، ذالک وہ دور کی طرف اشارہ ہے، وہ الکتاب ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ الکتاب تو نہیں ہے، یہ تو القرآن ہے، یہ تو ھذا القرآن ہے۔ الکتاب یہ تھوڑی ہے، الکتاب جو علم کا سورس ہے، یہ علم کا سورس تھوڑی ہے، یہ تو خود اخذ کیا گیا ہے، یہ تو کسی اور کا ماخذ ہے، جس کا یہ ماخذ ہے الکتاب وہ ہے۔ الکتاب کیا ہے؟ الکتاب کہتے کسے ہیں؟ الکتاب کتاب سے ہے، کتاب کتب سے ہے۔ کتب کسے کہتے ہیں؟ کتب کہتے ہیں علم کا کسی بھی صورت میں موجود ہونا جہاں سے اسے حاصل کیا جا سکے، علم کا کسی صورت میں موجود ہونا۔ تو علم کا جو اول سورس ہے وہ کیا ہے؟ اول سورس وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا بھی آپ غور کریں گے آپ کو اوپر یہ بات بالکل کھول کر واضح ہو جائے گی کہ علم کا جو اول سورس ہے وہ یہ کائنات ہے۔ آپ کو ہر طرف جو ہے وہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر گنتی کہاں سے آئی؟ اگر آپ کے پاس کان نہ ہوتے، آنکھیں نہ ہوتی، دماغ نہ ہوتا، گنتی کا کوئی وجود ہوتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گنتی کہاں سے آئی؟ اسی کائنات سے آئی۔ آپ نے جو دیکھا اسی کو آپ نے سمجھا تو گنتی وجود میں آ گئی، چیزیں ایک چیز اور یہ گنتی وجود میں آ گئی۔ تو کہاں سے گنتی اخذ ہوئی؟ کائنات سے۔ اسی طرح باقی جتنا بھی علم ہے، رنگ کہاں سے اخذ کیے گئے؟ رنگ کہاں سے آئے؟ کائنات میں ایگزسٹ کر رہے ہیں رنگ۔ حرکتیں، حرکات و سکنات، چلنا، ڈیزائننگ، یہ سارے کا سارا علم یہ کہاں سے بلانگ کرتا ہے؟ کہاں سے اخذ کیا گیا؟ کہاں سے آیا انسان کے پاس؟ اسی کائنات سے۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ الکتاب، جتنے بھی کتابیں ہیں ان کو سامنے رکھ لیں تو ان کتابوں کو، یعنی جتنا بھی علم کتب ہوا ہے، جہاں بھی جس صورت میں بھی، اس تمام کے تمام علم کو ایک دوسرے پر ترجیح دے تو وہ کون سا علم ہے، وہ کون سی کتاب ہے جو سب سے اوپر آ جائے گی، جس کو فوقیت مل جائے گا، ترجیح مل جائے گی؟ کائنات نہیں ہے؟ پیچھے سے پیچھے جو اول سورس ہے علم کا وہ تو یہ کائنات ہے۔ تو الکتاب کیا ثابت ہوئی؟ پھر الف لام میم ھذا الکتاب نہیں۔ عربوں کی زبان میں نزدیک کے لیے ھذا ہوتا ہے، دور کے لیے ذالکہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی شاید دور ہے لیکن آپ کے قریب لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے گاڑی، اور اس کا گاڑی کا نمبر یہ ہے، فلاں 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 گاڑی کا نمبر ہے، اور وہ گاڑی دور کھڑی ہوئی ہے، تو آپ کہیں گے، پڑھیں گے جب گاڑی فلاں فلاں نمبر گاڑی، آپ کہیں گے یہ وہ گاڑی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں عربوں کی زبان میں تلکا۔ تلکا کا معنی، تلکا کسے کہتے ہیں؟ تلکا کہتے ہیں یہ وہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں دیکھنا ہے کہ یہاں ھذا الکتاب آیا ہے، الف لام میم ھذا الکتاب، الف لام میم یہ الکتاب ہے، یا پھر الف لام میم ذالک الکتاب آیا ہے، الف لام میم ھذا نہیں، ذالکہ وہ الکتاب ہے۔ تو یہاں تو ہے الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم وہ الکتاب ہے۔ اور پھر الف لام میم ہے کیا؟ الف لام میم تو آپ کو پتا ہے یہ کائنات ہے، تو پھر الف لام میم یہ کتاب ہوئی، یہ ھذا القرآن، یا پھر الف لام میم تو الکتاب، یہ جو کائنات ہے یہ الکتاب ہے، الکتاب ہے، الکائنات یہ جو کائنات ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ عربوں کا اصول ہے، دو شیعہ ہیں، مثال کے طور پر دو شیعہ، یہ دیکھیں، ایک یہ شے ہے اور ایک یہ شے ہے، یہ دو شیعہ ہیں۔ ایک جو شے ہے وہ دوسری کے نسبت میرے قریب ہے، ایک دوسری کے نسبت میرے قریب ہے، دوسری دور ہے۔
اب جو نسبتاً قریب ہے اسے کہا جائے، اس کے لیے استعمال ہوگا ہاذا، اور جو دور ہے بے شک وہ 1 ملی میٹر ہی دور کیوں نہ ہو، اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا ذالکا، ہاذا و ذالکا۔ قریب جو ہے اس کے لیے ہاذا، اور جو دور ہے اس کے لیے ذالکا۔ تو یہاں پر کیا آیا؟ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر آیا ذالک الکتاب۔ اس کے لیے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ بھائی ہمارے سامنے کتنی کتابیں ہیں، ہمارے سامنے علم کے سورس کتنے ہیں؟ تو اس وقت میرے سامنے علم کے 2 سورس ہیں، علم کے 2 سورس ہیں۔ پہلا سورس یہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ کرتاس پر، اوراق پر لکھا ہوا علم ہے، بشری ہاتھوں سے کتب ہوا ہوا علم ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سورس کیا ہے؟ دوسرا سورس ہے یہ کائنات۔ رنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ کائنات بتا رہی ہے۔ ہائٹ کیا ہوتی ہے، بلندی کیا ہوتی ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ گہرائی کیا ہوتی ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ غوطہ کیا ہوتا ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ موت کیا ہوتی ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ چلنا کیا ہوتا ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ درخت کا اگنا کیا ہوتا ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ سیب کیا ہوتا ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ تو میرے سامنے 2 الکتاب ہیں، کتنی ہیں؟ 2۔ اچھا، ان میں سے ایک جو الکتاب ہے یہ کیسی الکتاب ہے؟ یہ ایسی الکتاب ہے کہ یہ میری زبان میں نہیں ہے، یہ دنیا میں مخصوص خطہ ہے، مخصوص لوگ ہیں ان کی زبان میں ہے، جنہیں عرب کہتے ہیں۔ اگر کوئی چائنی ہے وہ اسے نہیں جان سکتا، نہیں سمجھ سکتا، وہ اس سے علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس سے یہ جو ہے کوئی چائنیز نہیں علم حاصل، یعنی جس کو بھی یہ زبان نہیں آتی وہ اس سے علم حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے علاوہ جب جس کو پتا ہے، جس کو اس کا علم ہے، تو وہ جانتا ہے، جو یہ زبان پڑھنا جانتا ہے اس کو بھی نہیں پتا اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ زبان آتی ہو یا نہ آتی ہو، یہ کتاب آپ کی رہنمائی نہیں کرے گی یہ۔ اچھا، دوسری کتاب کیا وہ رہنمائی کرتی ہے؟ دوسری کتاب کون سی؟ کائنات۔ کائنات رہنمائی کرتی ہے؟ نہیں کہتے ہاں بھائی کائنات تو واقعی کائنات۔ رنگ کیا ہوتا ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ مثال کے طور پر کیلا کیا ہوتا ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ کیلے کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ کیلے اور سیب کیا ہوتا ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ سیب کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ سیب اور کیلے کے ذائقے میں ڈیفرنس کیا ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ کیسے بتا رہی ہے؟ کائنات اس طرح رہنمائی کر رہی ہے کہ رائے برابر بھی شک نہیں ہوتا، شک نہیں رہتا۔ کائنات رہنمائی کرتی ہے 100% کمپلیٹلی، پریکٹیکل رہنمائی کرتی ہے۔ اچھا، کیا یہ جو کائنات ہے اس سے ہر کوئی رہنمائی لے سکتا ہے؟ بھائی اس کائنات سے ہر وہ شخص رہنمائی لے سکتا ہے جس کے پاس کان، آنکھیں اور جو سنائی اور دکھائی اسے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ اب سمجھ آئی کہ ہمیں کان، آنکھیں جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، تو کیوں دی گئی یہ صلاحیتیں، کیوں دی گئی؟ یعنی یہ جو کائنات ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات کو پڑھنے کے لیے آپ کو کان، آنکھیں جو ان سے سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، آپ کے پاس یہ ٹولز ہونے چاہیے۔ لہذا دنیا میں جس کسی کے پاس بھی یہ ٹولز ہیں وہ کائنات سے ہدایت رہنمائی لے سکتا ہے۔ قبر کیا ہے؟ کائنات رہنمائی کر رہی۔ بندہ کوئی بھی شخص وجود میں کیسے آتا ہے؟ کائنات رہنمائی کر رہی۔ وجود میں لا کون رہا ہے، یعنی رب کون ہے؟ کائنات جو ہے وہ رہنمائی کر رہی۔ کوئی بھی مخلوق جو ہے کیسے وجود میں آتی ہے؟ کائنات رہنمائی کر رہی، یعنی ہر لحاظ سے کائنات رہنمائی کر رہی ہے۔ تو میرے سامنے کتنی کتابیں ہیں؟ 2۔ تو ان میں ہدایت کس میں ہے؟ ان میں سے اس میں تو ہدایت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ او بھائی یہ الکتاب تو نہیں ہے، یہ تو القرآن ہے، یعنی یہ تو وہ علم ہے جو الکتاب سے اخذ کیا گیا، یہ تو الکتاب کا ماخذ ہے۔ تو ہدایت کس میں ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کہ الکتاب جو ہے، الکتاب میں رائے برابر بھی شک نہیں ہے کہ الکتاب میں رہنمائی ہے، ہدایت ہے، 100% رہنمائی ہے، 100% باریک سے باریک رہنمائی ہے، باریک سے باریک رہنمائی ہے، ایسے رہنمائی ہے جیسے کہ اندھے کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے، پریکٹیکل کروایا جاتا ہے۔ کس میں؟ الکتاب میں۔
تو کیا اس میں ہے او بھائی یہ الکتاب تو ثابت ہوتی ہے، یہ تو الکتاب کا ماخذ ہے، یہ تو علم خود کہیں سے اخذ کیا گیا ہوا ہے، تو کہاں سے اخذ کیا؟ یہ تو اچھا اس میں کس کا ذکر ہے؟ اس میں جناب زمین کا ذکر ہے، پہاڑوں کا ذکر ہے، درختوں کا ذکر ہے، سمندروں کا ذکر ہے، بارشوں کا ذکر ہے، نباتات کا ذکر ہے، جانداروں کا ذکر ہے۔ یار اس میں تو اسی کائنات کا ہی ذکر ہے، اس میں کائنات کا ہی ذکر ہے، تو پھر یہ کس کا ماخذ ہوا؟ کائنات کا ماخذ ہے۔ اچھا اب سمجھ آئی۔ تو پھر رہنمائی اس میں تو نہ ہوئی، رہنمائی کس میں ہے؟ رہنمائی الکتاب کائنات میں ہے۔ تو اس لیے الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم ھذا القرآن نہیں، یہ ھذا الکتاب ہے، یہ ھذا القرآن ہے۔ الف لام میم وہ الکتاب ہے۔ مثال کے طور پر اس میں دیکھیں اس کی آیات کیا ہیں، اس میں آیت جبال، اس میں جو آیت جبال آیت ہے، کیا یہ جبال یہ قریب ہے یا پھر جبال اپنی اصل فارم میں جو پہاڑ ہیں وہ قریب ہے؟ کون سی آیت قریب ہے؟ پتہ چلتا ہے بھائی یہ قریب ہے، دور کون سے ہیں؟ پہاڑ دور ہیں فزیکلی۔ تو پھر ھذا اور ذالک کون سی کتاب ہے؟ ذالک جو یہ کائنات جو ہے یہ الکتاب ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم وہ الکتاب ہے، کون سی؟ الف لام یہ کائنات ہے، الف لام میم یہ کائنات وہ الکتاب ہے جس میں رائی برابر بھی یہ شک نہیں ہے کہ باریک سے باریک رہنمائی ہے، لیکن کن کے لیے؟ ان کے لیے آگے شرط بتا دی، للمتقین، للمتقین، متقین جمع کا صیغہ ہے، متقی کس سے ہے؟ کو سے، کو یعنی تقوی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں، ایک سو چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں، مثال کے طور پر ایک مشین ہے، اس کے اندر پرزہ فٹ نہیں ہو رہا، پرزہ آپ فٹ کر رہے ہیں، پرزہ فٹ نہیں ہو رہا، مطلب کیا؟ مطلب یہ مشین پرزہ قبول نہیں کر رہی، مشین ریجیکٹ کر رہی، کہتی میں قبول نہیں کروں گی، میں قبول نہیں کروں گی۔ اب سوچنا ہے آخر وہ کیا وجہ ہے کہ مشین پرزے کو قبول نہیں کر رہی؟ ظاہر ہے بھائی مشین پرزے کو اس وجہ سے قبول نہیں کر رہی کیونکہ پرزہ اس معیار پر، اس ڈیزائن پر پورا ہی نہیں اتر رہا جو ڈیزائن، جو معیار مشین میں درکار ہے۔ جب پرزہ اس معیار پر، اس ڈیزائن پر پورا اترے گا جو مشین میں درکار ہے تو مشین اسے قبول کر لے گی۔ پھر نہ صرف مشین قبول کر لے گی بلکہ اس کے بعد پرزے کو کیوں وجود میں لایا گیا، پرزے نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، پرزہ تمام تر فکروں سے آزاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد پرزے کو کیوں وجود میں لایا، پرزے نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کب آرام کرنا ہے، کب کام کرنا ہے، کب چلنا ہے، کتنا تیز چلنا ہے، کتنا سلو چلنا ہے، یہ ساری ذمہ داری مشین کے اوپر آ جائے گی، یہ ساری فکریں مشین کی ہو جائیں گی، پرزہ آزاد ہو جائے گا۔ تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں وہ جو پرزہ ہے، پرزے کی تراش خراش کر کے پرزے کو بالکل ویسا بنا دینا جیسا مشین میں درکار ہے، اسے کہتے ہیں تقوی، اسے کہتے ہیں تقوی۔ تقوی کاف واو سے ہے، کاف واو، کو کا مطلب کیا ہے آپ کے اوپر واضح کر دیتے ہیں۔ کو کسے کہتے ہیں؟ تقوی جو ہے، تقوی ہے کو سے، کاف جمع واو۔ کاف کسے کہتے ہیں؟ آپ کو بتایا تھا کاف جو ہے یہ گول والا دائرہ، یعنی جسے گول والی ہے کہتے ہیں، اور یہ جسے آپ نون گنا کہہ لیں یہ ہے، اور اس کے اوپر یہ دو ڈاٹ ہیں۔ کاف کہتے ہیں یہ گولا دائرہ کہ یہ کسی بھی شے کا اظہار کر رہا ہے، کوئی بھی شے، یہ دو ڈاٹ جو دو نقطے ہیں یہ کیا ہیں؟ کسی شے کے اوپر نظر کا ہونا، آنکھیں، اس کے اوپر توجہ ہونا۔ اب کسی شے کے اوپر توجہ ہے، اب اس شے کو وہاں سے اٹھا کر آگے لے جانا، یہاں، پھر اس کے اوپر نظر ہے یہاں سے اٹھا کر آگے لے جانا، یہاں، پھر اس کے اوپر نظر ہے یہاں سے اٹھا کر آگے لے جانا، یہاں، پھر نظر ہے اٹھا کر آگے لے جانا۔ آپ جب کائنات میں غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کائنات کا نظام یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی شے ساکت نہیں ہے، نمبر ایک۔ دوسری چیز یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہر شے کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے وجود میں لایا جاتا ہے، اور اسے جب وجود میں لایا جاتا ہے تو جس مقصد کے وجود میں لایا گیا جب تک اس مقصد کو پورا نہیں کرتی تب تک وہ وہیں رہتی ہے، جب اس مقصد کو پورا کر دیتی تو کائنات ہی اس وجود کو اٹھا کر وہاں سے گھما کر آگے لے جاتی ہے کسی اور مقام پر، اس کا کچھ اور بنا دیتی ہے۔ وہاں پر جس مقصد کی لائے گی وہ مقصد جب شے پورا کرتی ہے اس شے کو وہاں سے اٹھا کر پھر آگے لے جایا جاتا ہے۔ تو کائنات کے اندر آپ کو یہ عمل ملے گا، یہ عمل، یہ ٹھیک ہے جی، یہ عمل ملے گا جسے قبر کہتے ہیں۔ اب یہ جو عمل ہے اس کو آسان یعنی کہ کم سے کم یعنی شارٹ ایکشن جو ہے وہ لیا جائے ڈسکرائب کرنے کے لیے وہ یہ بن جاتا ہے، یہ اتنا، یہ جسے کہتے ہیں کاف،
ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کاف کا معنی. کاف کا معنی کیا ہے؟ کاف کا معنی یہ ہے کہ ایک شے جو ہے اس کو کسی مقصد کے لیے وجود میں لایا تو دیکھا وہ مقصد کو پورا کر رہی ہے. اگر کر رہی ہے تو ٹھیک ہے, تب تک اسے آگے نہیں لایا جائے گا جب تک کہ وہ اس مقصد کو پورا نہیں کرتے. اگر نہیں کر رہی تو پھر اس کو وہاں سے اٹھا کر وہاں لے جایا جائے گا جہاں پر اس مقصد کو پورا کرے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے. آگے آتا ہے واؤ. واؤ کا معنی کیا؟ واؤ کہتے ہیں اور, یعنی وہی آگے لے جانا, اور آگے لے جاؤ, اور آگے لے جاؤ, اور آگے لے جاؤ. یعنی واؤ کہتے ہیں یعنی گول والی شے, یہ گول والا دائرہ شے کا اظہار, اور آگے یہ اس کے ساتھ رے لگا لیں. رے کا مطلب کیا ہے؟ چلنا. تو واؤ کہتے ہیں کوئی شے جو ہے وہ چل رہی ہے, کوئی شے چل رہی ہے, وجود چل رہا ہے. تو کاف واؤ کو, کاف واؤ کو معنی کیا بنے گا؟ کاف واؤ کو کا معنی بنتا ہے کہ کوئی شے جو ہے آپ اس کو آگے کو چلا رہے ہیں. کیسے؟ اس کے اوپر آپ کی نظر ہے, آپ اسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ یعنی اس مقام کے اہل ہے, یعنی اس کو اس کے مقام پر لے جا رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کوئی پرزہ ہے, یعنی کو اور آسان سے سمجھ لیں. مثال کے طور پر کوئی شے, کوئی پرزہ ہے, آپ اس پرزے کو یعنی کہ اس جگہ پر فٹ کر مشین میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ فٹ نہیں ہوتا, وہ تھوڑا موٹا ہے. آپ کہتے ہیں اس کو رگڑو, آپ رگڑتے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ چیک کرو, چیک کیا ابھی بھی نہیں آ رہا, اور رگڑو, اور رگڑا, پھر چیک کیا نہیں آ رہا, اور رگڑو. یعنی اس وقت تک اس کی تراش خراش کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا جب تک کہ وہ پرزہ مشین میں قبول نہ ہو جائے, مشین پرزے کو قبول نہ کر لے. اسے کہتے ہیں کو. تو کو اسی سے تقوی. تقوی کسے تقوی یعنی کہ جو جس میں کو ہو جاتا ہے, جو ایسا بن جاتا ہے, یعنی جس کی تراش خراش ہو کے بالکل ویسا بن جاتا ہے جیسا درکار ہے. تو یہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم وہ الکتاب ہے, یعنی یہ جو کائنات ہے, کائنات وہ الکتاب ہے جس میں رائی برابر بھی شک نہیں کہ اس میں رہنمائی ہے, اس میں ہدایت ہے, باریک سے باریک رہنمائی ہے. لیکن شرط ہے کن کے لیے؟ المتقین کے لیے. المتقین کون؟ ان کے لیے کہ جو اپنی تراش خراش کرے, یعنی کائنات ایک مشین کی مانند ہے, تو یہ جو بشر ہے یہ اس مشین میں ایک پرزے کی مانند ہے. تو جو شخص اپنی تراش خراش کر کے اپنے آپ کو ویسا بنا لیتا ہے جیسا کائنات میں یہ جو مشین ہے اس میں درکار ہے, جب ویسا بنا لے گا تو پھر کائنات نہ صرف اسے قبول کر لیتی ہے, بطور پرزہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے, بلکہ اس کے بعد وہ پرزہ جو ہے, وہ شخص جو ہے وہ بالکل بے فکر ہوتا ہے. اس کے اوپر نہ کوئی خوف رہتا ہے نہ کوئی غم رہتا ہے. اس نے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کتنا کرنا ہے, کتنا نہیں کرنا, اس کی کوئی فکر نہیں. وہ تمام تر فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے. پھر یہ جو الکتاب ہے یہ اس کی رہنمائی کرتی ہے, بالکل ایسے جیسے مشین کے اندر پرزہ ہوتا ہے, جب پرزہ مشین میں فٹ ہو جائے تو پھر مشینوں سے چلاتی ہے. بالکل ایسے ہی جب ایک شخص جو ہے جب اس میں وہ متقی بن جاتا ہے تو نہ صرف یہ جو کائنات ہے اسے قبول کر لیتی ہے, وہ کائنات کا حصہ, کائنات کا وجود بن جاتا ہے, بلکہ اس کے بعد وہ تمام تر فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے. پھر یہ کائنات اسے چلاتی ہے, کب چلانا ہے, کتنا چلانا ہے, اسے کیا کروانا ہے, کیا نہیں کروانا ہے, یہ کائنات کی ذمہ داری ہے. یہی وہ چیز ہے جسے آج سے 14 صدیاں قبل محمد نے بھی کہا تھا. محمد نے کہا تھا کہ جو متقی ہوتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب ایک بندہ جو ہے جب وہ متقی بن جاتا ہے, اس میں تقوی آ جاتا ہے, تو اس کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہاتھ ہیں اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں. ان ہاتھوں سے جو عمل کرتا ہے اللہ کا عمل ہوتا ہے. یہ آنکھیں اس کی, یعنی جو متقی ہوتا ہے اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہوتی ہیں, اللہ ان آنکھوں سے دیکھتا ہے. اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں, اس کی ٹانگیں اللہ کی ٹانگیں ہوتی ہیں. یعنی وہ پورے کا پورا وجود اللہ کا وجود بن جاتا ہے. اس وجود کا ہر عمل اللہ کا عمل ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایسے شخص کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو جان لو وہ دشمنی اللہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو سمجھ آ جائے گی اللہ کیا ہے, یہی کائنات. تو اگر آپ میں تقوی آ جائے گا تو کائنات آپ کو ایسے قبول کر لے گی جیسے مشین میں پرزہ. تو جب آپ کائنات میں اپنے مقام پر فکس ہو جائیں گے تو آپ تو اللہ کا وجود بن گئے. تو پھر ظاہر بات ہے آپ کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا, سننا اللہ کا سننا, کچھ بھی کرنا, کوئی بھی عمل اللہ کا عمل. اگر آپ کے ساتھ کوئی دشمنی کرتا ہے تو دشمنی کس کے ساتھ؟ دشمنی تو آٹومیٹکلی اللہ کے ساتھ ہوئی نا, یعنی کائنات کے ساتھ ہوئی نا. تو کائنات یعنی اللہ کے ساتھ دشمنی کر کے, کائنات کے ساتھ کوئی دشمنی کر کے رہ سکتا ہے, کوئی ٹھہر سکتا ہے, کائنات کو عاجز کر سکتا ہے؟ جی